اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس ملک میں جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ تو پہلے اسپتال جائیں, وہاں دیکھیں جمہوریت ہے, وہاں آپ کو سرمایہ کی خوفناک ڈکٹیٹرشپ نظر آتی. پاکستان اور انڈیا میں امن ہو جائے تو مودی صاحب دوبارہ چائے کے کھوکھے میں چائے بیچ رہے ہوں گے. The road to peace in Balochistan passes through Kashmir. مودی کی لائف لائن ہے ٹیررزم. اگر چوتھے پانچویں دن انڈیا میں دھماکہ نہ ہو تو اس کی سیاست نہیں چلتی. سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. اس ملک کی معیشت ایک ایسی بھینس کی طرح ہے جس کا چارہ جو ہے 80-90% لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور 2-4 بندے آتے ہیں اور اس کے دودھ لے کے غائب ہو جاتے ہیں. جو ایشوز ہیں مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ اصل طرف کوئی نہ جائے, مگر جب تک ہم بیٹھے ہیں ہم اپنی نئی فواز میں اصل بات کرتے ہی رہیں گے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انذر پوڈ کاسٹ آف سعید قاضی پی کے. قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاضی صاحب بہت شکریہ اور مجھے اس اپرچونٹی دینے کا لیے بھی بہت زیادہ شکریہ. نہیں آپ نے دیے مجھے کہ آپ کے ساتھ میں بیٹھ گیا ہوں اور نالج کے ایک دریا کے اندر اس میں گوتے مار رہا ہوں اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. قاضی صاحب میں اگر کیونکہ دوبارہ میں اس بات کے اوپر پھر آؤں گا کہ آپ کی نظر بہت زیادہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بھی ہوتی ہے, لوکل خبروں کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے ہیں. آپ کا اسکرین ٹائم میں نے دیکھا 7-8 گھنٹے روزانہ ریڈنگ ٹائم ہے آپ کا خبروں کے ساتھ. قاضی صاحب ابھی ہمارے بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا, BLA نے جس کو ہم فتنۃ الہندوستان کہہ رہے ہیں, انہوں نے بسیں روکی, پنجابی وہاں سے مار دیے, شہید کر دیے, جن میں 2 بھائی ایسے بھی تھے جو اپنے باپ کے جنازے پہ آ رہے تھے. تو 3 لوگوں کے جنازے ہو گئے. لیکن یہ کرتے کرتے ہندوستانی ایک میجر گورو آ رہے ہیں جنہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی 11 مارچ کو. میں اگر آپ کو وہ ٹویٹ بھی ساتھ دکھا سکوں اور میں ایگزیکٹ وہ یہاں پر مینشن کروں گا وہ ٹویٹ, اس نے لکھا تھا کہ دا روڈ ٹو پیس ان بلوچستان پاسز تھرو کشمیر. یہ انہوں نے کی تھی 11 مارچ کو. پھر ہم نے ان کو پھینٹی شنٹی لگائی بعد میں مئی کے اندر. اس کے بعد انہوں نے جس دن یہ واقعہ ہوا BLA والا تو انہوں نے ٹویٹ کیا, سمجھایا تھا, اس کو کوٹ کیا. اب انڈیا کہتا ہے قاضی صاحب کہ ہمارے ملک میں جو آتنک ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے, اور یہ تو کلیم کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ان پرٹیکولر دیکھیں تو اس نے کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر سے ہاتھ ہٹا لیں اور کشمیر کا کلیم جو ہے وہ اپنا کریں, جو کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ ادھر ہم یہ بیسیکلی یہ کا سرکار کا ریپرزینٹیٹو تو نہیں ہے, یہ ایک ویلاگر ہے یا ایک بلاگر ہے. تو اس کی بات کو ہم ایک پرسنل اس کا ویو یہ ہے کہ مگر اس نے یہ رائے یہ دی ہے کہ ہم بلوچستان میں یہ سب کچھ اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ ہم کشمیریوں کے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر تو یہ رہے گا, مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو امن ہے یہ صرف کشمیر اور بلوچستان تک ہے؟ یہ جو انڈیا کا ریڈ کوریڈور ہے جہاں پہ CPI-M یعنی ماؤ کے سیکرٹری جنرل کو مودی نے قتل کروایا, وہاں پہ فوجیں بھیج کے اپنے لوگوں پہ فوج کشی کروا رہا ہے اور اس کی اپنی اسٹیٹیں جس طریقے سے بکھر رہی ہیں, جس طرح کی غربت کی ذلت ہے وہاں پہ. پاکستان تو بانا ہے, پاکستان اور انڈیا میں امن ہو جائے تو مودی صاحب دوبارہ چائے کے کھوکھے میں چائے بیچ رہے ہوں گے, بیکاز وہ پاکستان کو ڈیمونائز کر کے, کیونکہ ہی ہیز نتھنگ ٹو سیل ٹو ہز پیپل, کوئی ویلفیئر نہیں ہے, غربت کی ذلت کی, یعنی سب سہارن افریقہ میں اتنی غربت نہیں ہے جتنی انڈیا میں ہے. ترقی کون سی ترقی؟ صرف GDP گروتھ ماپنے سے دنیا کا سب سے غلط پیمانہ ترقی کو ماپنے کا GDP ہے. اور اس سے دوسرا بڑا پیمانہ فی کا آمدنی ہے. جی بھائی فی کا آمدنی کیا کہ ایک سماج نے ایک سال میں جتنے پیسے کمائے وہ آپ 1 ارب 40 روپے تقسیم کر دو تو کیا پھر پتہ چلے گا کہ اڈانی کے پاس کتنے پیسے ہیں یا ایک نیچے. تو بات یہ ہے کہ آج کی میں آپ کو بہت بڑی بات بتا دوں, یہ ٹیررزم جو دنیا میں آیا ہے, یہ ٹیررزم ایک سامراجی طاقتوں کا ایک فورن پالیسی ٹول ہے. اگر انہوں نے دنیا میں ہر جگہ اپنی فوج پھیلانی ہے, انہوں نے جا کے قبضے کرنے ہیں جہاں پر تیل ہے, جہاں پر سونا ہے, جہاں پر معدنیات ہیں, جہاں پر آپ کی جو جسے آپ کہتے ہیں ایکسپینسو ارتھ ہے. تو ٹیررزم کیا کس نے کریٹ کیا تھا؟ یہ ٹیررزم آیا کیسے؟ یہ یہاں جب میں یہاں کی بات کرتا ہوں, جب یہ سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہ سارے مجاہد تھے, یہ ایک دم اٹھے تو پتہ لگا یہ 2 دہشت گرد ہیں. تو بیسیکلی انڈیا کا ٹیررزم اس کا فورن پالیسی ٹول ہے. مودی کی لائف لائن ہے ٹیررزم. اگر چوتھے 5ویں دن انڈیا میں دھماکہ نہ ہو, کچھ غریب اور بے گناہ ہندو یا مسلمان مارے نہ جائیں تو اس کی سیاست نہیں چلتی, دکان نہیں چلتی. اور یہ کیا کس کا نام لے رہی ہے, کیا بیچتا ہے, یہ کیا بیچتا ہے؟ ڈو یو تھنک اٹ از ریئل؟ نو. یہ جتنی ہر الیکشن سے پہلے مودی دھماکہ کراتا ہے اپنے ملک میں یا ہو جاتا ہے,
چلے میں یوں کہتا ہوں ہو جاتا ہے, مگر اس کا بینیفیشری کون ہے؟ مودی. جب کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے محرک دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کے قتل کا فائدہ کسے ہوا ہے, تو تفتیش وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو وہاں پہ دھماکے کا فائدہ تو مودی کو ہوتا ہے. سو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کشمیر. کشمیر وہ زندہ رکھے گا, وہاں وہ فوج کشی 6 یا 7 لاکھ یہاں پہ اس نے فوجی بٹھائے ہوئے تھے, تو ہماری فوج اپنی نہیں ہے, اور اس کے بعد جو ان کے حقوق انہوں نے سلب کیے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن یہ کہ اب انڈیا میں ان کے جو ابھی میں آج انٹرویو دیکھ رہا تھا, ایک ان کے جو سینسیبل لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا امپلوڈ کر رہا ہے اندر سے, پاکستان امپلوڈ نہیں کر رہا, اور کشمیر اس کا واحد پرابلم نہیں ہے. آسام ہے, میزورام ہے, اور کہاں کہاں کتنی تحریکیں وہاں پہ چل رہی ہیں علیحدگی کی. ایک تو ان کی اسٹیٹ ہے جس میں انہوں نے اپنی پارلیمان بنا رکھی ہے. تو بھائی اپنا گھر ٹھیک کریں. اور یہ جو ہے یہ صرف دلی نہیں ہے, انڈیا بہت بڑا ہے انڈیا, اور یہ وی آر ناٹ یور پرابلم. آپ کا سسٹم پرابلم ہے, آپ کی جو شدید خوفناک پاورٹی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کی لوگوں کی محرومی مسئلہ ہے, اور آپ نے یہ جو اڈانی امبانی پال رکھے ہیں ریاست کے یعنی خرچے پہ, یہ آپ کا پرابلم ہے. ہم آپ کی ترقی ہم آپ کے ارب پتیوں کی تعداد سے نہیں گنتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیچے روٹی پہنچی ہے یا نہیں, وہ نہیں پہنچ رہی انڈیا میں. ٹھیک ہے قائد صاحب, اس کے ساتھ ساتھ جو ہسٹری کے اندر بہت عرصے بعد ہوا ہے کہ انڈیا کو ایک آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. انڈیا کو وہ ان کے اپنے بھی اب میڈیا کے جو لوگ ہیں بول رہے ہیں کہ جی چائنا سے لڑائی ہماری, بنگلہ دیش سے لڑائی ہماری, پاکستان سے لڑائی ہماری, پھر امریکہ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہ جو آئسولیشن کے اندر آ گیا انڈیا, یہ کہاں پر جائے گا؟ یہ جو 5-6 دن کی جنگ تھی نا, یہ مودی کا سب سے بڑا بلنڈر تھا. اور ان کی جو ہیبرس تھی نا, جو ہیبرس ہم یونانی میں کہتے ہیں, ایک فخر تھا یا تکبر تھا, وہ تکبر جو ان کا ہے نا وہ اسے لیٹ ہوا. وہ آئسولیٹ ہوئے. ان کے وہ روایتی تعلقات تھے, سوویت یونین جب ہوتا تھا تب یہ نان الائن موومنٹ تھی اور بہت کچھ تھا, وہ ادھر سے گئے. حالانکہ وہ تیل خرید رہے تھے, تیل لے کے یہی اڈانی امبانی کی جو ہیں کمپنیاں اور ریفائنریاں یہی اس کو ریفائن کر کے باہر بیچ رہی تھی. ہاں وہ یہی ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ان کو دنیا نے کہا کہ بھائی یہ تو ٹیکنالوجی تو ان کے پاس کخ نہیں ہے. یہ رات کو فون کر کے وہ جب کہتے ہیں ٹرمپ کو کہ ہماری صلح کراؤ, تو اٹ مینس کہ ان کو بہت بڑا یہ لاس ہوا. بنگلہ دیش ان کے پاس تھا, وہ حسینہ واجد کے خلاف تحریک بنی, وہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ دیگر نیپال ویسے ان کے ساتھ, باقی دوسرے ملک ہیں چھوٹے چھوٹے انسگنیفیکینٹ سے وہ بھی. تو میرے خیال میں انڈیا بہت بڑی آئسولیشن میں گیا ہے. اور انڈیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں نے کہا تھا کہ انڈیا کے عوام کو ہم سے نہیں ڈرنا چاہیے, انڈیا کے عوام کو مودی سے ڈرنا چاہیے. مودی ان کا وہ نقصان کر رہا ہے اور کرے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جس طرح میں نے پاکستان میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کارٹل سے بچنا ہے, بجلی کے کارٹل سے, چینی کے کارٹل سے, اس میں بھی بات کرتے ہیں. یہ چینی کی جو واردات ہوئی, اور آج جو وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی اور جس نے کہا کہ بدنیتی پر مبنی تھا اس نے جو گندم ایکسپورٹ کی تھی انوار الحق کاکڑ صاحب نے, اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا, گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ اس پہ انکوائری بٹھائی جائے, FIA کو کیس دیا جائے. تو اگر گورنمنٹ کا اپنا ادارہ کہہ رہا ہے کہ بدنیتی پر مبنی تھا. اور ابھی یہ چینی کا جو معاملہ ہوا, چینی میں انہوں نے کیا کیا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطرے ہمیں اندر سے ہیں, انہیں بھی اندر سے ہیں. چینی پہ کیا کیا, انہوں نے کہا جی 10 ملین کتنے میٹرک ٹن ہمارے پاس چینی ہمیں ایکسپورٹ کرنے دو. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کر کے مال کما لیا. وہاں چینی جو باہر سستی ہے, سبسڈی بھی لے لی, چلے. اتنی چینی موجود نہیں تھی. اب کہتے ہیں وہ چینی تو ہے نہیں, اب چینی امپورٹ کرنی ہے, اس پہ سٹا لگ رہا ہے. اب 200-250, اب لوگ چینی پہ سٹا لگا رہے ہیں کہ جی منگوا لیں, 200 کی ہم اٹھائیں گے تو 250 پہ, اب 200 تک چلی گئی. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بہت مشہور فلم تھی, میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, فال آف دی رومن امپائر. اس کا جب اینڈ آتا ہے نا, تو اس اینڈ پہ لکھا ہے کہ کسی امپائر کو کسی باہر کی طاقت نے تباہ نہیں کیا, اس کا زوال اندر سے پھوٹتا ہے. تو یہ میرے خیال میں انڈیا والوں سے میری درخواست ہے اور انڈیا کے عوام سے میری درخواست ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ پر بم گریں. ہمیں اتنی دکھ ہوتا ہے دنیا میں جہاں بھی کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ظلم سہے ہیں اور سہ رہے ہیں غزہ میں. تو یہ جو اندر کی واردات ہے نا, اس پہ بھی کس دن میں آپ کو کروں گا یہ کارٹل بنے کیسے. اچھا مطلب آپ نے کارٹل کیسے بنائے, آپ نے بجلی پرائیویٹائز کی, بجلی کا کارٹل بن گیا کہ جی بجلی مافیا آ گیا ہے. ہم نے تو پرائیویٹائز کیا تھا, مافیا کیسے بن گیا. پھر ہم نے کہا جی یہ ہم نے شوگر جو ہے وہ ڈی ریگولیٹ کر دی ہے, شوگر مافیا بن گیا. یعنی اس ملک میں جو کارٹلائزیشن ہوئی ہے وہ ساری جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن نے کی ہے. کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پہ, کیونکہ نوکریاں لینی ہوں گی IMF اور ورلڈ بینک ان کے ذیلی اداروں سے, ہمارے معیشت دانوں نے. یہ کارٹل کیسے بن گئے,
مطلب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے چینی یہاں پہ ڈیپوز بنائے تھے جس سے لوگوں کو ملتی تھی راشن میں چینی, اور انہوں نے فیکٹریاں بھی لگائی تھی. تو اب یہ سارا سودا 2 نمبر ہمیں پڑھایا جاتا ہے. یہ کارٹل وہی ہیں جو ڈی ریگولیٹ کیے ہیں, اور اب سب سے بڑی بات, ان کارٹلز کا قبضہ سرکار پر ہو چکا ہے. افلاطون نے کہا تھا کہ جب بددیانت کاروباری حضرات اقتدار پہ قابض ہو جائیں تو اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں ہوتی. سیاستدان کو کاروباری نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ افلاطون یہ کہتا تھا, اور ثابت ہمارے یہاں یہی ہوا ہے. قائد صاحب لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انڈیا کی, اب ہم انڈیا کے خلاف, بلکہ میں نے کافی چیزیں بھی آپ سے سنی, لیکن انڈیا میں فری بجلی بھی ملتی ہے. وہ کیجریوال نے میرے خیال سے کوئی 300 یونٹ والا کچھ سین کیا. میں آپ سے شیئر کر لوں گا, یہ یہاں سے 15 منٹ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے نا. وہاں پہ جو کسان ہے اس کو 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے بجلی کا بل ہی نہیں جاتا. انڈیا میں مختلف جو انہوں نے بینچ مارکس بنائے ہوئے ہیں, اس میں 4 روپے سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7-8 روپے کی بجلی ہے. ارے بھائی وہ مریخ پر ہے. آج یہ معاہدے کھولیں, سپریم کورٹ سو موٹو باتوں پہ لیتے رہے, ہمارے سابقہ چیف اس پہ لیں, یہ معاہدے کھولیں, خدا کی قسم یہ بیہائنڈ دی بار ہوں گی. کیونکہ ایون جو معاہدے ہوئے ہیں, میں چیمبر کے لوگوں سے میں نے بات کی, چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے میں نے بات کی, یعنی انہوں نے جو طے شدہ ٹیکنالوجی تھی وہ نہیں لگائی جو لکھ کے دی ہے. یہ تو ویسے ہی اندر ہو جائیں گے. مجھے چیمبر کے صدر نے کہا کہ حضور یہ کبھی نہیں کھلوائیں گے معاہدے ہمارے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ معاہدے کھل گئے تو یہ تو جیلوں میں ہوں گے, تو پاؤں پڑ جائیں گے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنائمس ہو گئی ہے, ایک مجرمانہ اشتراک ہو گیا ہے ان کارٹلز کا اور سرکار کا. اور وہ کھل کے کہا اس نے, کیا نام ہے, اویس لغاری صاحب وزیر جو ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا ان کو. میں کہا آپ نے تو پھر ان بجلی کے کارٹلز کے تحفظ کی قسم کھا رکھی. تو قائد صاحب میں تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں, پاکستان میں انقلاب کا نعرہ بھی لگایا عمران خان صاحب نے, تو آئی پی پیز کے خلاف تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. بھائی آئی پی پیز کے خلاف کیا, ایک انہوں نے انکوائری کروائی تھی, ایک ہیں بڑے اپ رائٹ افسر ہیں, میں ان کا ذکر کرتا ہوں, ابو بکر عبداللہ, انہوں نے کہا تھا یہ سارے اوگرا شوگرا یہ بند کر دیں. ٹھیک ہے, تو کیے کیوں نہیں پھر؟ کیسے کرتا. عمران خان کا جو نظریہ تھا بائی اینڈ لارج وہی تھا جو کہ نواز شریف کا نظریہ ہے, جو سرمایہ دارانہ جمہوریت کا نظریہ. وعدے وہ سوشلزم کے کرتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا, گالیاں بھی سوشلزم کو دیتے تھے موصوف. ایک دن میں نے ٹی وی پہ کہا, ایک دن کہا کہ پاکستان کو سوشلزم نے برباد کر دیا. اور میں کہا خان صاحب اتنے تو آیا ہی نہیں. بھٹو کی جو بیوروکریٹائزیشن تھی اس کو غلط طور پہ یہ نیشنلائزیشن بتاتے ہیں. نیشنلائزیشن آرٹ, میں نے کہا حضور آپ کا کوئی بہت 2 نمبر استاد ہے تاریخ کا, پلیز تبدیل کریں. یہ میں نے ٹی وی پہ لائیو کہا. بھائی پاکستان میں سوشلزم کا بیڑا بھٹو صاحب نے غرق کیا, اسلام کے ساتھ ہاتھ جاولک سب کر کے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ہے پاکستان کا ڈائلیما. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ جو خطرے ہیں انڈیا والے ان کے اندر ہیں, اور ان کے اندر کون کی خطرہ ہے, ان کا حکمران طبقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قائد صاحب, سولر کے بارے میں ابھی نیٹ میٹرنگ کی خبر چل رہی تھی, صبح میں دیکھا, پریشان ہو گیا. خیر میرے پاس تو, میں جس جگہ پہ رہتا ہوں تو غلطی سے میں یہاں پر پیدا ہو گیا تھا اس ایریا میں, تو اس ایریا کو امیروں کا ایریا کہا جاتا ہے. تو ادھر کوئی غریب بھی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہماری طرح کے, تو ہمیں تو نیٹ میٹرنگ ویسے الاؤڈ نہیں ہے. ایک سوسائٹی ہے ہماری یہاں پر, نام نہیں میں اس کا لے سکتا, انہوں نے کہا یار یہ سوسائٹی امیروں کی سوسائٹی ہے, یہاں پر نیٹ میٹرنگ الاؤڈ نہیں ہے, تو انہوں نے ہمیں نہیں. اور بجلی بھی مہنگی ملتی ہے. آج بجلی بھی ہمیں یونٹ بھی کوئی میرے خیال سے 110-20 روپے کا یونٹ ہے ہمارے یہاں پر, تو دبا کے ہماری خیر یہاں پر سانسیں روکی جاتی ہیں. لیکن مجھے اپنے لیے تو تکلیف نہیں تھی. میں نے صبح پڑھا کہ اخبار میں خبر چل رہی تھی, سوشل میڈیا پہ بھی, کہ جو گرین انرجی ہے, گرین میٹر ہے, وہ بند کرنے لگے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بجلی کی ضرورت 18-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیکے بڑے دل آئیے نا, یہ ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت میں کہتا ہوتا نا, جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے. یعنی نظام معاشی ہوتا ہے, سیاسی کوئی نظام نہیں ہوتا. اگر دیکھیں, میں یہاں آگے بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤں, اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس ملک میں جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ, تو پہلے اسپتال جائیں, وہاں دیکھیں جمہوریت ہے, وہاں آپ کو سرمایہ کی خوفناک ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے. آپ اسکول میں بچے کو پڑھانے جاتے ہیں, وہاں آپ کو خوفناک ڈکٹیٹرشپ فیس کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے, وہاں پہ فیس کی شکل میں. تو یہ جو ہے نا واردات ہمارے ساتھ, یہ تو ایک تو میں آپ ماضی کی بات ایکسپلین کروں گا. میں نے یہ فکرہ کیوں کہا, اس میں لوگ بڑے تڑپیں گے کہ جمہوریت اور اس میں کوئی فرق نہیں. وہ اس لیے کہ نظام معاشی ہوتا ہے جمہوریت کی شکل میں. اچھا آپ یہ بات کریں, آپ نیٹ میٹرنگ کیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ بجلی خرید رکھی ہے,
اور بجلی خرید رکھی ہے. میں نہیں کہتا, میں نے نہیں دیکھا, لیکن جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں ہینکی پینکی ضرور ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ان کی بجلی نہیں بکے گی تو اوپر سے آپ سستی بجلی لے آتے ہیں, تو وہ ان کو پیسے پیمنٹ کیسے کرنی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو کمپرومائز آن دیئر ایب نارمل پروفٹس, انلیگل پروفٹس, ہیوج پروفٹس, ناجائز پروفٹس. لہذا انہوں نے کیا کہا, اب لگے ہوئے ہو نہیں رہا, میڈیا میں شور مچ جاتا ہے. پہلے بھی انہوں نے کوشش کی, پھر پیچھے گئے, پھر کوشش کی, اب کہہ رہے ہیں گراس میٹرنگ کریں گے, 9 روپے کا آپ سے خریدیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ وہ شیر ہیں جن کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, اور ان کے منہ سے نوالا کھینچنے کے لیے خان صاحب انقلاب چاہیے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اور ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے, یہ مسئلہ ہے کہ وہ پرافٹ ہیں, ان پرافٹ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ویسے انقلاب دیکھا جائے مشکل چیز تو نہیں ہے, دیکھا جائے تو کیا کرنا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے ہیں, عوام کو ریلیف مل جانا ہے. چینی ایکسپورٹ نہیں کرنی, ملک میں دے دینی ہے, عوام کو ریلیف مل جانا, تو اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا؟ یہ تو یہ جو ہے نا, جو پیسے کی ریس میں بھاگتے ہوئے لوگ جو ہیں, یہ کبھی سینسیبل بات نہیں سوچتے. یہ تب جب تاریخ ان کو جوتے مار کے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکتی ہے تو پھر انہیں بات سمجھ آتی ہے. اچھا کیسا, میں اپنے جو 2 میرے کوسچنز ہیں آپ سے, لیکن میرا جو سیکنڈ کوسچن ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ایشو بیس سیاست ہوتی ہے. ہمارے ملک میں وہ میڈیا بھی ایشو بیس چلتا ہے کہ یار یہ ایشو اس پہ بات کرنی ہے. اچھا وہ ایشو ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ کبھی خاتون ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کوئی 8-10 مہینے پہلے, میڈیا کی زینت بنا رہا. پھر ابھی وہ چاچا جی ہیں جنہوں نے وہ سڑک کے اوپر بدتمیزی کی, لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہوا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا, سارا کچھ چلا. لیکن ہمارے ملک کے اصل ایشوز جو ہیں اس پہ بات کیوں نہیں کرتا میڈیا بھی؟ کیا یہ میڈیا کی منافقت ہے یا کیا کہانی ہے کہ میڈیا کو باؤنڈ کیا ہوا کہ یار تم نے یہ بات نہیں کرنی, حکمران بھی نہیں کرتے. جیسے کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ قائد صاحب, سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. نہیں, اس مسئلے کو پس منظر میں بھیجنے کے لیے ہمیں یہ مسئلے چاہیے. میڈیا نان ایشوز پر کھیلتا ہے. کیوں کھیلتا ہے؟ کون ایجنڈا سیٹنگ کرتا ہے؟ ایجنڈا سیٹنگ کیسی ہوتی ہے؟ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے, میں نے چینلوں میں دیکھا جی وہ بڑے چینل تھے, فلانی خبر چل رہی ہے تو ہی پھر چلے گی. بڑا چینل کیا تھا, نکا چینل. بات یہ ہے کہ یہ ایشوز کیوں نہیں ہیں, یہ ایشوز ایڈریس نہیں ہو سکتے. ان ایشو پر مثال دی, میں نے مودی کی مثال دی. اب مودی کے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے, ذلت ہے, بیماری سے مرتے ہوئے لوگ ہیں, ان کے بھی کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہیلتھ کے ایشو میں ہم نے ان کے ہیلتھ کے نظام کا وہ حشر دیکھا کرونا میں کہ ہمیں بہت بڑا دل دکھا. ہم نے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پہ لوگ مرتے دیکھے, حالانکہ دنیا میں ویکسین بنانے والا سب سے بڑا ملک انڈیا ہے. اچھا, اب ان ایشوز کو سامنے نہیں آنے دیتے. یہ ایشوز ان کے ایشوز نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بچے تو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا. چنانچہ یہ آپ کو بھٹکانے کے لیے, ایک نیریٹو دینے کے لیے, الجھانے کے لیے ہم ان ایشوز کو سامنے لے کے آتے ہیں جو اس ملک کے ایشو. تو اس ملک کا کیا ایشو ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی 2.5-3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, 3 ماہیں انیمک ہے, 44-45% بچوں کی گروتھ سٹینٹڈ ہے اس ملک میں. آدھی قوم معذوروں کی بڑی ہو رہی ہے اس ملک میں. اس کے علاوہ کیا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ قرضے کدھر جا رہے ہیں, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہم آئیں گے, اللہ کا شکر ہے. میں نے ایک دن نا بات کی, پتہ نہیں کیا, مفتاح اسماعیل صاحب تھوڑے دنوں کے لیے نا وزیر خزانہ بنے, تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر, کوئی 25-30 روپے یا ایک ہیوج اماؤنٹ انہوں نے بڑھایا. کس کا؟ پیٹرول کا. کہتے اللہ کا شکر ہے ملک بچ گیا. میں کہ مفتاح صاحب میری اس ملک سے تعارف ہی کروا دیں جو بچ گیا ہے. جس ملک میں میں رہتا ہوں اس کا تو 90% لوگوں کا برکس نکل گیا 25 روپے سے. آپ کہتے ہیں ملک بچ گیا ہے. تو یہ ہے, یہ جو 2 قومی نظریہ ہے نا عدیل صاحب, یہ 2 قومیں, یہ وہ تو مان لیتے ہیں چلیں, وہ تو اب 47, یہاں 2 قومیں بستی ہیں, یہ حکمران بستے ہیں. ان کا اور پاکستان ہے, ہمارا اور پاکستان ہے. جب تک یہ جو پاکستان ہے یہ اس کے اپنے طبقے سے اپنے حکمران اوپر لے کے نہیں آتا, پھر یہ تو ہماری کھال کھینچتے رہیں گے. میں نے پہلے ایک مثال دی تھی کہ اس ملک کی معیشت ایک ایسی بھینس کی طرح ہے جس کا چارہ جو ہے وہ 80-90% لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور 2-4 بندے آتے ہیں اور اس کے دودھ لے کے غائب ہو جاتے ہیں. دس از دی سمپلیسٹ ڈیفینیشن آف دس اکانومی. تو اس لیے نان ایشوز کو ہمارے پر مسلط کرتے ہیں کیونکہ ریئل ایشو سالو نہیں کر سکتے, بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے اس نظام کے تحت. ابھی پنجاب میں کتنے اسکول آپ نے NGOs کو دے دیے, وہاں کیا بن رہے ہیں, ان کو کتنے پیسے ڈول آؤٹ کیے جا رہے ہیں, اس کی کتنی آڈٹ ہو رہا ہے, کچھ پتہ ہے ہمیں؟ بچے باہر بیٹھے ہیں,
میں نے کہا سکندر صاحب بڑے اچھے آدمی، رانا سکندر یاد صاحب، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 4-6 مہینے پہلے کہ جناب یہاں پہ ہم دیکھیں گے ایسے اسکول لے کے آئیں گے. رانا صاحب میری ریکویسٹ ہے وہ مجھے دکھا دیں، وہ میرے بچوں کو اسکول میں لے جائیں. وہ کیا ہوا؟ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ، لاسٹ ٹائم مائی اسٹاف کانٹیکٹڈ ہم، تو وہ تشریف نہیں لائے. تو کیسا بھی یہ جو چیریٹی کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ این جی اوز کو دے دینا اور ایک پیسے پوسے مانگنے لگ جانا، تو ہمارے پاکستان میں یہ اس چیز کو فروغ دینے والے ایک شخص ہیں، ان کے اوپر یہ آخری میرا کوسچن ہے. عمران خان صاحب سیلاب کے اوپر انہوں نے پلیج کیا کوئی جی 15 بلین 5 بلین، انہوں نے کہا کہ جی پلیج ہو گیا ہے ہمارے پاس، آ بھی گیا ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ کی ذمہ داری لگائی کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے یہ سیلاب کے اوپر. تو کیا صاحب کیا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ ثانیہ نشتر صاحبہ بھی غائب ہو گئیں. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سماج میں جہاں پہ بہت غربت ہے، میں کچھ چیریٹی کے مخالف نہیں، مگر کانسیپٹ کیا ہے؟ جہاں پر چیریٹی کی تنظیمیں بنتی ہیں وہاں پر چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ریاست فیل ہوگی، ریاست اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی. اگر لوگوں کو انڈیویجول چیریٹی کرنی پڑتی ہے اور کوئی بڑے دل کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، آئی ڈو اپریشیٹ دیم. لیکن چیریٹی کیا ہے؟ یہ پورا دھندا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسٹ کے میں آپ نے کیا بات چیٹ، آکسفیم نے ایک احتجاج کیا، وہ بہت بڑی ویسٹ کی این جی او ہے. جی جی، وہ کہتی ہے کہ ہم اپنی حکومتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو این جی اوز کا پیسہ آپ ہمیں دیتے ہیں افریقہ، ایشیا، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے ہم سے استعمال نہ کروائیں. یہ باقاعدہ انہوں نے، میں نے پریس ریلیز، میں نے یہ خبر رپورٹ کی. تو یہ چیریٹی نا ایک بہت بڑا کاروبار ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہاں بڑے نا نوبیل پرائز لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایک کتاب تھی لارڈز آف پاورٹی، اس میں ایک بندے نے 40 سال چیریٹی کا کام کیا تھا افریقہ میں. میں نہیں کہتا یہ اس کی فگر ہے، کہتا ہے 90% جو پیسہ آتا تھا وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تھی، تنخواہ ٹر جاتا سی. ان کا آڈٹ کرائیں پہلے تو ان کا آڈٹ کرائیں کہ ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کتنی ہے اور وہ پیسہ کسی عام آدمی کی ویلفیئر میں ٹرانسلیٹ کتنا ہوتا ہے، آپ کو ساری واردات پتہ چل جائے گی. 2 کام اور یہاں ہو رہے ہیں. ایک چیریٹی کا دھندا بڑا چلتا ہے، ایک چلتا ہے دھندا، بہت اچھا دھندا ہے، وہ ہے کیا، موٹیویشنل اسپیکر. جی، موٹیویشنل اسپیکر کو کہیے نا کہ آج اس پیشے پر پابندی لگی ہے، بیٹا جاؤ ذرا سماج میں نوکری لے کے دکھاؤ، تو وہ لوگوں کو کامیابی کی راہ بتا رہا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بری بات کیا ہے؟ سب سے بری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان، 2 کروڑ نوجوان بے روزگار اس ملک میں، جب ان نوجوانوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ تم اس لیے بے روزگار ہو کیونکہ تم خود نالائق ہو. ہاں جی، اس سے زیادہ ظالمانہ گھٹیا بات ہو سکتی ہے کہ تمہاری ریاست، تمہاری معیشت جابز کریٹ نہیں کر رہی، اس کو اپرچونٹی نہیں ملی، وہ کہتا ہے جابز نہیں کریٹ کر رہی، تعلیم نہیں دی. نہیں، میں آپ کو ایک سوال یہاں پہ آج اینڈ کر، پاکستان میں سمجھو جی کہ کوئی 6 کروڑ ارستو پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ 6 کروڑ ارستو جو ہیں وہ سینئر سپیریئر سی ایس ایس کے امتحان دینے جاتے ہیں. سیٹاں 2 ہی نے، 200 ہی نے، باقی سارے ارستو سڑک پہ یا بھیک مانگ رہے ہوں گے، یا جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے پیزے ڈیلیور کر رہے ہوں گے، یا یہ کام کر رہے ہوں گے. سو دس سسٹم ڈز ناٹ ہیو. جب اس سسٹم کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کی، جو کہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ مودی کو پاکستان کے دھماکے بھی چاہیے اور ان کو الزامات بھی لگانے چاہیے، بیکاز دے کین ناٹ سالو، اور تاریخ کو 1 سینٹی میٹر آگے نہیں لے کے جا سکتے. اس لیے یہ 2 نمبر جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، یہ نظریہ، یہ جو ایشوز ہیں مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ اصل طرف کوئی نہ جائے. مگر جب تک ہم بیٹھے ہیں ہم اپنی نحیف آواز میں اصل کام کرتے، اصل بات کرتے ہی رہیں. بالکل قائد صاحب، بالکل قائد صاحب. آپ لوگوں کے جتنے بھی کوسچنز ہوں قائد صاحب کے لیے ضرور کامنٹس کیجیے گا، اور میں کوشش کروں گا اگلے پروگرام کے اندر وہ کوسچنز ان کے نام کے ساتھ مینشن کروں آپ کے لیے، جو لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے. تھینک یو.